بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتے جاؤ، اس لیے کہ اس مہینے میں شہنشاہ کربلا میرا مولا حسین کی ولادت ہے، تو اللہ نے اس مہینے میں کوئی غم نہیں ہے، اور ایام عزا میں محرم میں سے لے کے آپ پورا سال 11 مہینے کسی نہ کسی معصوم کی شہادت ہے. تو بہرحال آج شب ولادت شہزادے علی اکبر بھی ہے، اور بہت ہی قریب ہے وہ وقت کہ جس میں ولادت باسعادت زمانے کا امام فرزند زہرا ہونے والی ہے. یہ سال کا بگ نائٹ، یاد رکھیے، سارے سننے والوں کو بول رہا کہ ریئلی بگ نائٹ آنے والی ہے. اس امام کی ولادت آنے والی ہے کہ جو ہمارا زندہ امام ہے، جو ہمارا سرپرست ہے، جو ہمارا کرم فرما ہے، جس کے وجود کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. یہ یاد رکھو، میں نے بہت بڑا جملہ بولا، جس کا وجود آج کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے. عالمین اگر باقی ہے تو وجود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے باقی ہے، کہ یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو آخری وارث ہے اللہ کے رسول کا. تو اس اتنی بڑی رحمت ہے زمانے کے امام کی کہ آپ کا وجود ہم سب کو بچا کے رکھا. اگر میں سانس لے رہا، پلیز میرے جملے غور سے سنو، اگر میں سانس لے رہا تو اس امام کا صدقہ ہے، اگر میں روٹی توڑ رہا تو اس امام کا صدقہ ہے. اس امام کی وجہ سے میں سانس بھی لے رہا، میری زندگی بھی چل رہی، میرا کاروبار بھی چل رہا، میری فیملی بھی ہے، میرا رزق بھی کھلا ہوا ہے، جسٹ بیکاز آف فرزند مظلوم بی بی زہرا. اس امام کی برتھ ڈے آ رہی. ہماری بچوں کو، میں میرے ماں باپ جتنے سن رہے اس وقت اہل بیت چینل کے اوپر، میری بہنوں سے، میری ماں سے میں یہ کہہ رہا کہ تمہارے بچوں کو بتاؤ کہ بگ ڈے آنے والا ہے. وینسڈے بگ ڈے ہے، 15 شعبان، اور 14 شعبان ٹیوزڈے ہے. تو اس رات میں جو ڈیسٹینی بدلنا ہے اس رات میں بدل سکتے ہیں. شب برات جس کو بولتے ہیں، یہ مردوں کی عید نہیں. مردوں کی عید آپ ہر روز کر سکتے ہیں. یہ مت بولو کہ میں نے غلط کہہ دیا، نہیں، مردوں کی عید آپ ہر روز کر سکتے ہیں. صرف 14 شعبان کو مردوں کی عید کا تصور مت کرو. ہر روز اپنی ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار مومنین مومنات کے لیے آپ عید کر سکتے ہیں. کیسے کریں گے آپ؟ when you do something for your mother, when you do something for your father، مرحوم فادر، میں جنرل بات کر رہا، تو ان کی عید ہے. صرف وہ رات عید نہیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس رات میں مردوں کے لیے فاتحہ نہ پڑھو. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ضرور پڑھو، اس دن سیلیبریٹ کرو، لیکن وہ رات کی برکت ہے صرف امام زمانہ کی سالگرہ کی، شب ولادت امام زمانہ ہے. اس لیے بہرحال اس رات کے کئی اعمال ہیں، آپ کو اعمال کرنا ہے اپنے مرحومین کے لیے. اس رات میں یاسین ضرور پڑھو. دعائے کمیل اس رات کی مخصوص ہے. جو آپ نارمل تھرسڈیز پڑھتے ہیں، اس رات میں دعائے کمیل ضرور پڑھو. اور اس رات کی جو مخصوص اعمال ہیں وہ اسی لیے بتا دے رہا میں کہ یہ عام طور پہ کیے نہیں جاتے. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام، نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام اس رات کے مخصوص اعمال میں یہ وہ نماز ہے. the most recommended نماز in شیعہ فقہ. again I'm telling you, the most recommended نماز in ہماری شیعہ فقہ کے اندر، اس لیے کہ یہ نماز اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب کو گفٹ دیا تھا. اور یہ کہا تھا، ان کے جملے سننا، اور یہ کہا تھا کہ جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا. پھر سنو، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو تمہارے ذریعے میری امت کو دے رہا، کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا، اگر ستاروں کے مانند، سٹارز جو کاؤنٹلیس ہوتے، ستاروں کے مانند بھی اگر کسی کے گناہ ہیں تو وہ کریم معاف کر دے گا آج کی رات. اگر
کسی کی حاجات ذروں کے برابر ہے، بارش کے خطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹ لیس ہوتے. تو کہا کہ اتنی بھی حاجات اگر ہے تمہاری، تم اس نماز کو پڑھو تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے، جس کو ابو لہب ظالم نے صادق کہا. ان ظالمین نے جس کو صادق کہا وہ رسول کا ارشاد ہے کہ نماز جعفر طیار از دا موسٹ ریکمنڈڈ نماز سرکار نے ہم کو دی. تو یہ نماز آپ کو شب برات، شب نیمہ شعبان ضرور پڑھنا. کون سا ایسا شخص ہے جو مجھے سن رہا ہے اس وقت؟ کیا آپ کی کسی کی حاجت نہیں ہے؟ سب کی حاجت ہے، ہر آدمی کی حاجت ہے، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، سب کی دعائیں ہیں. اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھے اور آپ کے اوپر رحمت آ جائے تو یہ نماز نیمہ شعبان میں ضرور پڑھنا. 14 شعبان کے جو اعمال ریگولر اعمال ہیں وہ میں نہیں بتا رہا، وہ تو سب کو پتا ہے، کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ لوگ ریگولر کرتے ہیں. لیکن یہ نماز اس رات میں ضرور پڑھنا، اس لیے کہ یہ نماز تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گی، یہ نماز تمہاری تقدیر کو بدل دے گی. یہ نماز صرف تمہاری ڈیسٹینی نہیں، اس رات کو جتنے مرحومین ہیں پوری دنیا میں سے جتنے گئے مولا کے چاہنے والے، ان سب کے درجات بلند ہوں گے. نماز پڑھ کے یہ دعا کرنا کہ پروردگار اس نماز کا ثواب تیری رحمتوں کو تو میرے اوپر نازل کرا، لیکن پہلے میرے مرحوم ماں اور باپ کے اوپر کر دے. تو تمہارے اوپر زیادہ ہوں گی، اس لیے کہ تم نے ماں باپ کا خیال رکھا، اور تمہاری وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے تم یہ نماز پڑھ رہے. تو آپ سب سے پہلے جو دعا کرنا اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے، یہ آپ اس لیے کہ وہ مردوں کی عید کی رات ہے نا، تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ جو میں نے یہ نماز پڑھی اس کا ثواب بحق محمد وآل محمد، میرے امام کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں، تو میرے ماں باپ مرحومین کو دے، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار. اس کے بعد یہ بولو جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم اور تمام محبان آل محمد کو اس کا ثواب. یو ڈونٹ نو ملینز اینڈ ٹریلینز کے اوپر جو مرحومین چلے گئے، وہ سارے انتظار کر رہے اس رات میں کہ دنیا سے ہمارے لیے کیا آ رہا، ہمارے لیے کیا رہا. آپ اگر کریں گے، نماز پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ ان سارے مرحومین کو رحمتوں میں گھیر لے گا. عزیز، اگر اس رات میں رحمتوں میں تمہارے مرحومین آ جائے، اللہ کی برکتوں میں آ جائے، اللہ کی نعمتوں میں آ جائے، تو آپ سوچو وہ کتنا خوش ہوں گے. سال بھر تم کو دعا لگے گی، تم سوچ نہیں سکتے کہ ان کے اوپر اگر رحمت آ رہی تو وہی رحمت اللہ تمہارے اوپر ڈال دے گا. تم مسلسل ہم دعا مانگ رہے ہیں، مولا مجھے یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو، مانگو 1,00,000 دعا مانگو، اگر 1,00,000 وشیز ہے تمہاری، ڈزنٹ میٹر. لیکن اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے مانگو کہ جتنے مرحومین ہیں پوری دنیا میں، جتنے وادی السلام میں، لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی وادی برود میں، تو آج کی رات کی برکتوں سے تو ان کو وادی برود سے وادی السلام میں لا لے. اور یہ پاسبلٹی تمہاری زبان سے نکلے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا. تو اتنا بڑا کمال ہے دوستو، اتنا بڑا کمال ہے اس رات میں. اور ایک فائدہ یہ ہے، ایک جو مخصوص اعمال ہے صرف وہ بتا رہا، جو ریگولر اعمال ہے کتابوں میں وہ نہیں بتا رہا، وہ تو آپ جانتے ہیں. یہ اور 2 رکعت شکر کی نماز اس رات میں پڑھنا. when you start your عمل، آج کل تو یہ بہت آسان ہو گیا. یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ 5 بجے مغرب ہو جا رہی ہے. یو کے میں 5 بجے مغرب ہوئی، مغرب عشاء پڑھ لو، کھانا کھا لو، جتنے حلوے بنا سکتے وہ حلوے بنا لو، اور نظر دو، ضرور دینا نظر. حلوے کے لیے میں خلاف نہیں بول رہا، حلوے پہ نظر ضرور دو، فروٹس پہ نظر ضرور دو امام کی. اور پہلی نظر جو دینا اس رات میں سلامتی ہے امام زمانہ کی، کہ اللہ آج کی رات کا جو حق ہے وہ میرے امام کا ہے، امام کی سلامتی کے لیے میں یہ نظر کر رہا. اور مولا کو یہ بولنا کہ مولا یہ آپ کو تحفہ ہے، آپ کی برتھ ڈے گفٹ ہے، مولا اس کو قبول کرو. آپ جتنا دیں گے امام کو نا اس رات میں، you will get it back. امام تم کو واپس کر دے گا، تم سوچ نہیں سکتے. میں جانتا ایسے لوگ کی جس کی ڈیسٹینیز بدل کے، تقدیر بدل کے کہاں سے کہاں چلے گئے. اس کے بعد آپ یہ کرو، نظر ضرور دو، امام کی سلامتی کی نظر دینا.
جتنی نظریں دے سکتے آپ نظر دو، فروٹس پہ دیجئے، حلووں پہ دیجئے، کھانے پہ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسا جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ نظر سے رشتہ بنتا ہے، نظر سے تمہاری ریلیشن شپ بلٹ ہوتی ہے امام سے، نظر دو۔ اس کے بعد اور یہ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، ہر جگہ مرحومین کا نام لیجئے، اپنے مرحوم ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، سب کے لیے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے ماشاءاللہ تو آپ بولو کہ اللہ آج کی رات میرے امام کی سلامتی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت ہے، ماں باپ کو سلامت ہے۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے، اس لیے کہ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے، جب سے تمہاری ولادت ہوئی ہے، جب سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے آخری سانس تک ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تو میرے بچوں کو سلامت ہے۔ ماں باپ کا حق کون ادا کر سکتا؟ دونوں دعا کرتے، والدین، تمہارے پیرنٹس دعا کرتے کہ اللہ میرے بچوں کو سلامت ہے۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم امام کی سلامتی کے صدقے میں ماں باپ کی سلامتی مانگنا، بھائی بہنوں کی مانگنا، تو تم سال بھر بیماریوں سے، ڈیزیز سے بچ جاؤ۔ یہ دو ہو گیا، سلام، نظر دو۔ نظر دینے کے بعد نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھنے کے بعد اس رات میں سلوات کا بڑا ثواب ہے۔ سلوات پڑھو، میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتا رہا ہوں کہ 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے، 110 ٹائم سلوات پڑھ کے اس دن رات میں امام کی بارگاہ میں یہ گفٹ کرنا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کی برتھڈے کا تحفہ دوں، آپ کی برتھڈے کا گفٹ دوں، بس میں آپ کی سلامتی کے لیے آپ کو میں برتھڈے گفٹ دے رہا، یہ 110 مرتبہ سلوات پڑھ کے آپ اسے قبول کرنا۔ دوستو سلوات کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ سلوات پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو مولا کے ظہور کی دعا ہے، وہ ضرور پڑھنا۔ لیکن اتنی سلوات پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اللہ تم محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما، یہی بولتے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہی ہے نا۔ دنیا کا دستور کیا ہے؟ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب آپ کسی کو رحمت کی دعا کرتے ہیں، اگر آپ دنیا میں کسی مومن کو یا مومنہ کو آپ نے کہا کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، تو وہ بھی پلٹ کر، جس کے لیے آپ نے دعا کی، وہ بھی پلٹ کر آپ کے حق میں دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے۔ یہ اخلاق ہے کہ جب تم کسی کے لیے دعا کر رہے تو وہ بھی پلٹ کے تمہارے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو خوش رکھے۔ یہ بولتا ہے۔ دوستو اگر کوئی نہ بولے تو یہ بد اخلاقی کہلاتی، ایٹیکیٹ نہیں ہے۔ یہ کہلاتا کہ یہ ایک آدمی دعا کر رہا اور یہ خاموش بیٹھا، نہیں۔ تو جب آپ معصوم کو تحفہ دے رہے سلوات کا، تو معصوم تو مرکز ہے اخلاق کے، مرکز ہے اخلاق کے۔ تو معصوم کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک دفعہ میرا امام کہہ دے، آپ نے 110 مرتبہ سلوات پڑھی، اگر امام ایک دفعہ کہہ دے اللہ اس کو بھی سلامت رکھ، اس کو بھی خوش رکھ، تو گارنٹی ہے کہ ساری خوشیاں تمہارے پاس آ جائیں گی، تم سلامت، بیماریوں سے دور ہو جاؤ گے۔ تو آپ سلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ان کو برتھڈے گفٹ دینا، لازم دینا، لازم دینا۔ اس کے بعد آپ بی بی نرجس خاتون، مادر امام زمانہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام، امام کی والد، ہمارے 11ویں امام، ان کو بھی سلوات پڑھ کے ہدیہ کر دو۔ بی بی نرجس خاتون کو بولو کہ آپ کو یہ فرزند مبارک، یا تو میں کیا کروں؟ امام نے کہا کرم پروردگار حسین سے بڑا کریم کون ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم مولا حسین پہ کیا؟ کہا ٹھیک ہے تم نہیں جا سکتے، اگر تم ایفورٹ کر سکتے تو گو 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 گو۔ 15 شعبان کو، نیمے شعبان میں کربلا مولا میں دعا کر رہا، سب آمین بولو کہ آئندہ سال ہم سب نیمے شعبان میں کربلا مولا میں رہیں انشاءاللہ، آمین بول دیں۔ ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب۔ کربلا کی 3 مخصوص ہے، یاد رکھو، 3 بڑی زیارت، ویسے ہر روز جب جاؤ بڑی زیارت ہے، لیکن مخصوصی 3 بتائی گئی۔ روز عرفہ مولا حسین کی زیارت کی بڑی امپورٹنس ہے، نیمے شعبان بہت امپورٹنس ہے مولا حسین کی زیارت کی، اور روز اربعین۔ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، عرفہ، نیمے شعبان اور اربعین حسین، اللہ ہم یہ ساری زیارت کو جائے انشاءاللہ بابا سے۔ تو اس میں نیمے شعبان ہے، جو نیمے شعبان میں جائے گا وہ 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ، شیک ہینڈ کرنے کے برابر ہے۔
تو میری خواہش، میری دعا آپ سے کہ اللہ آپ سب کو، یہ سال تو نہیں جا رہے، نیکسٹ ایئر ہم سب جائیں. الحمدللہ لاسٹ ایئر میں کربلا محلہ میں تھا نیمے شعبان میں، اس دفعہ یہاں پر آیا. تو بہرحال تو مولا سب کو زیارت نصیب کر. تو اس دن آپ کیا کریں گے؟ سارے اعمال کر کے بھائی 5 بجے مغرب ہو رہی، 6 بجے 7 بجے تک 8 بجے تک آپ فارغ ہو جاؤ. ورکنگ ڈے سو کے وہ 2 رکعت نماز وہ میں نہیں بتاتا، وہ جو اعمال میں نے جو آپ کو اعمال بتایا یہ کرو. اس میں پہلی چیز یہ کرنا، when you start your amal, listen properly, when you start your amal 2 رکعت شکر کی نماز سے نیمے شعبان کے اعمال شروع کرنا. جتنے اعمال آپ کر سکتے، جتنی تسبیح آپ پڑھ سکتے، بٹ پہلی جو نماز آپ پڑھیں گے وہ 2 رکعت شکر کی پڑھیں گے اللہ سے. کیوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کے ساتھ نیمے شعبان دے دیا. آپ سمجھے میری بات؟ جب تم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا. شکر ادا کرو گے تو برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوگی. تو 2 رکعت شکر کی نماز کے ساتھ اپنے اعمال شروع کرنا. اس کے بعد جتنی میں نے نمازیں بتائی، 1 2 3 اور بتا دیتا، میرا وقت بھی ہو گیا. تو یہ کرنے کے بعد آپ 2 رکعت جو نیمے شعبان کی نماز ہے، جو چھوٹا سا عمل ہے، وہ سب کر لیں، سب کتابوں میں ہے، وہ میں نہیں بتا رہا. اس کے بعد 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے پھر آپ 2 رکعت سلامتی امام زمانہ نیمے شعبان خلبتہ اللہ. پھر سنو، سلامتی امام زمانہ نیمے شعبان 2 رکعت خلبتہ اللہ. کیوں؟ وہ رات امام کی ہے. تو آپ کو پہلے سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت رکھ. کیوں سلامت رکھ؟ کہ آج ساری نعمتیں امام کے صدقے میں مل گئی. اگر میرا زندہ امام سلامت رہیں گے، آپ نے امام سے ایک رشتہ جوڑا امام کی سلامتی کے لیے تم نے دعا کی. جب تم نے دعا کی تو مولا بھی پلٹ کر تم کو دیکھ کے کہیں گے کہ اللہ اس چاہنے والے نے میری سلامتی کے لیے دعا کی، اب تو اس کو سلامت ہے. آپ سوچو 1 سال تک پوری بیماریوں سے بچو گے، 1 سال تک پریشانیوں سے بچو گے. مولا اگر دعا کر دے، فرزند مظلوم بی بی زہرا یہ بول دے کہ اللہ اس کو سلامت رکھ، تو 200% سلامتی. تو پہلی نماز شکر کی 2 رکعت، دوسری نماز سلامتی امام زمانہ، سلامتی امام زمانہ. تیسری نماز جو آپ پڑھیں گے وہ رات مرحومین کی رات ہے نا، تو مغفرت والدین کی نیت کریں یا ہدیہ میت والی نماز پڑھیں. 2 نماز. مغفرت والدین کی نماز ایسے ہوتی ہے پورے خاندان اس میں آ گیا کہ نیت کرو کہ نیمے شعبان میں 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. زندہ ہے تو پڑھو، مر گئے تو پڑھو. 1 مرتبہ علم ہے، 1 مرتبہ سورہ خل ہے، اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ علم ہے، اور دوسری رکعت میں دوسرا سورہ انا اعطیناک الکوثر. سب کو آتا ہے، یہ پڑھو. بیوی کی مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو، اس کے بعد دعا کرو. دوسری نماز وہ رات مردوں کی عید ہے نا، تو ایسے عید کرو مردوں کی کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت ہدیہ میت، یعنی میت کو آپ گفٹ کر لیں، تحفہ دے خلوۃ اللہ. پہلی رکعت میں 1 مرتبہ علم اور 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، یہ میرے مولا سے منسوب ہے. دوسری رکعت میں 1 مرتبہ علم اور 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. ویری شارٹ نماز، ویری شارٹ. یہ نماز پڑھ کے مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھو اور ہاتھوں اٹھانا. آپ تصور نہیں کرنا کہ آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار اور پوری دنیا میں جتنے مرحومین ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچے. اس رات میں مردوں کی عید ہے تو ایسے مردوں کی عید کرو کہ مردوں کو عید کا تحفہ دے رہے تم. اور یہ دعا کرنا کہ اللہ یہ دونوں نمازوں کا ثواب بحق محمد و آل محمد، بالخصوص امام زمانہ کے صدقے میں، اللہ ان مرحومین کو، پورے خاندان کو، جمیع مومنین مومنات اور محبان آل محمد، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم اور سارے محبان آل محمد کو پہنچے. آپ تصور نہیں کرنا کہ سارے مرحومین کو تمہارا تحفہ لندن سے، امریکہ، کینیڈا اور جہاں سے آپ لوگ سن رہے مجھے، جب پہنچے گا تو وہ سارے کے سارے نیمے شعبان میں تم کو وہ دعا دیں گے کہ تم تصور نہیں کر سکتا. لاکھوں لوگوں کی دعا اگر مجھے لگ جائے اس رات میں، کسی ایک نے بھی آمین کہہ دیا تو بیڑا پار ہے دوستو، بیڑا پار ہے. بس اب یہ 2 نمازیں بتا دی، سلامتی کی نماز بتا دی اور شکر کی نماز. بس آخری مولا حسین کی زیارت امام حسین جب آپ پڑھیں تو یہ نیت کر، پلیز غور سے سنو، یہ نیت کر کے پڑھو اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، بھائی بہن زندہ ہیں، سارے ان کی نیابت میں، ان کے بیہاف میں
ان کے بیہاف میں پڑھنا. اس کے بعد سارے بیماروں کے بیہاف میں پلیز 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 غور سے سنو, سارے سک پیپل جتنے بیمار ہیں ان کے بیہاف میں آپ زیارت پڑھو. اور اس لیے کہ تم یہ نیتیں کر کے پڑھو گے تو تم جلد سے جلد انشاءاللہ 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 کربلا جاؤ. سارے مرحومین کی نیابت میں, سارے مرحومین کی نیابت میں, سارے بیماروں کی نیابت میں, سارے پریشان حال کی نیابت میں, سارے جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تم یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر پلٹ کے آنے والی ہیں. دعا کرو کہ میں ان کی نیابت میں, ان کے بیہاف میں زیارت امام حسین, اور یہ بولنا کہ 14 شعبان کی رات ولادت امام زمانہ کی رات ہے, اس میں یہ زیارت پڑھ رہا قربت اللہ. زیارت وارثہ کتنی دیر میں ہوتی؟ ہارڈلی 5-6 منٹ. 5 سے 6 منٹ کی تم نے زیارت امام حسین پڑھی ہے. 1,24,000 نبیوں سے ہاتھ ملایا ہے, اتنے مرحومین کو ثواب پہنچایا, اتنے مرحومین کے گناہ معاف ہوئے, اتنے مرحومین جو بیمار ہیں ان کو صحت ہوئی ایک زیارت امام حسین سے. آپ تصور کر لیں کہ یہ وہ عمل ہے دوستو جو نیمہ شعبان میں کرنا ہے. بس میرا وقت ہو گیا. مولا